اکثر تو اس میں ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کی ٹینشن لے کے قبروں میں آ گئے. جی بالکل بالکل. تو جی السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک قبرستان میں موجود ہیں اور قبرستان میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی حفاظت کس حد تک کرتے ہیں. اور کل یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے پیارے تھے اور ہم میں رہنے والے، رات دن ہم میں گزارنے والے، اور انہوں نے ہمیں ہر کچھ ہمیں دیا، لیکن ہم نے ان کے لیے ایک دعا تک نہیں کی. اور دعا صرف جب ہم نے دفنا دیا اس کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال، اکثر تو میرے خیال سے سال کے بعد ہی بھول جاتے ہیں. تو آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں کے حالات ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آج دیکھیں کہ ہم اپنے پیاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کل کو ہم بھول بھی جاتے ہیں اور بھول کے ہم ان کی قبر کے پاس تک نہیں آتے. کل ہمارے بیچ تھے اور آج یہ قبروں کے اندر ہے اور اہل و عیال وہ کدھر ہیں. اور یہ اکثر قبریں تو بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے جیسے ان کا انہوں نے خیال رکھا تھا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ان میں سے میرے خیال سے کوئی کروڑوں پتی بھی ہوں گے، اربوں پتی ہوں گے، وہ اس وقت زمین کے نیچے. کل کو ہم زمین کے ساتھ لگی ہیں، قبریں ساتھ اور لگی، یہ دیکھیں یہ قبر بیٹھ بھی رہی ہے. جی. تو کل کو جو ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے ایک دن، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑے، ہمارا کوئی آپ کا والد یا والدہ یا کوئی بھی رشتہ دار کوئی ہم سے اہل و عیال کوئی بھی ہم سے بچھڑ گیا، تو اب ان کو سکون کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، یعنی کہ ان کو کیسے ہم یعنی کہ ثواب پہنچا سکتے ہیں، ان کو کیسے ہم ان کو سکون، یہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہے کہ میرا پیچھے بھی کوئی میرے جو جن کے لیے میں ساری زندگی جن کے لیے میں کماتا رہا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں. اکثر تو اس میں ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کی ٹینشن لے کے قبروں میں آ گئے. جی بالکل. تو اس کا تو میرے خیال سے ایک ہی حل ہے کہ آپ ان قبروں کے اوپر پھول بچھانے کی بجائے نا آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، صدقہ 5 وقت کے آپ نماز کے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور صدقہ خیرات کریں. صدقہ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جو قبر میں پڑا ہوتا ہے نا، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی قبر وسیع ہوتی ہے. دیکھیں کتنی کہ یہ قبر ذرا آپ دکھائیں نا ذرا. جی یہ میرے خیال 5-6 فٹ کی ہوگی. جی 5-6 فٹ. اس کے اندر انسان ہے تو اس کو انسان وسیع کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے اندر روشنی کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اپنے لیے جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ جی بالکل. جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ دنیا میں کھلوا لیا ہے، یہ بینک اکاؤنٹ نہیں، یہ اللہ کا اکاؤنٹ ہے جس میں انسان جو ایک نیکی بھی کرتا ہے تو وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے. جب انسان اس قبر کے اندر آ جاتا ہے نا، تو وہ اکاؤنٹ جو نا اس کے لیے پھر صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو انسان پھر سوچتا ہے کہ یار میری قبر وسیع ہو گئی ہے، جو قبر کے اندر روشنی پیدا ہو گئی ہے، اے سی لگ گئے اندر، اور جنت کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھل گئی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو پھر انسان سوچتا ہے ہاں میں نے دنیا کے اندر وہ نیک کام کیے تھے، اللہ کا گھر بنا دیا تھا، نیک اولاد تیار کر دی تھی. تو یہ انسان کو اس وقت یاد آتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج ہمارا اس قبرستان میں آنے کا مقصد بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو. ٹھیک ہے، اپنی آخرت کو، آپ کو آخرت یاد آئے گی. تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے، یہ دیکھو کتنے ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑے ہوئے، آپ اس کو تو کتنے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو ان کو آٹومیٹکلی ثواب جو ملتا رہتا ہے. اور صاحب دیکھیں، یہ نا پتہ نہیں لوگوں نے ہمارا مائنڈ کیسا بنا دیا ہوا ہے. ہم سمجھتے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو میت کو جو قبر کے اندر آ گیا اس کو اصال ثواب نہیں ہو سکتا. اور یار یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے صدقہ خیرات نہیں ہو سکتا؟ یار میت کی طرف سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، صدقہ خیرات ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں زندگی کے اندر اگر ہم ایک دوسرے اپنی طرف سے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے نا ان کی طرف سے بھی ہم صدقہ خیرات کرتے رہیں. تو انشاءاللہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان تک پہنچائے گا، وہاں پہ جو ان کے حق میں ہمارا کیا ہوا صدقہ نا اللہ یہ بھی پہنچائے گا. یہ کوئی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے. میں الحمدللہ پورے رسوخ کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا یہ قرآن و حدیث کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ میت کی طرف سے صدقہ خیرات ضرور کریں. جی ناظرین، ہم تھوڑی سی تلقین بھی عوام الناس کو، اور یہ بالکل ہم دکھانا چاہیں گے
تو ہمارا کیمرہ مین انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. سر یہ دیکھیے، یہ ہم کلمے لکھے ہوئے ہیں. کلمے لکھے ہوئے ہیں. تو میں عوام الناس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی جو زمین کے بالکل طے کے ساتھ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب لوگ تھوڑا سا اوپر بھی جاتے ہیں، بید بھی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی ناظرین، اور اس طرح کی ہم آپ کو سینکڑوں دکھا سکتے ہیں ادھر. تو بالکل ہمارا کیمرہ مین ہمیں دکھائے گا. یہ دیکھیں یہ گڑا بھی میرے خیال سے یہ ناظرین تو کرسی لکھی ہوئی ہے جی آیت الکرسیاں لکھی ہوئی ہیں قبر کے ساتھ. جی. تو ناظرین یہ میرے خیال سے کہ ہمارے ساتھ قاری متین صاحب موجود ہیں. قاری صاحب یہ بے حرمتی نہیں ہے، اور کیا عوام الناس کیوں نہیں باز آتی؟ جی بالکل، یہ قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں بنی گئی. یہ تو زندہ کے لیے وہ پڑھتے نہیں، جب فوت ہو جاتے اس وقت قبروں پہ لگا دیتے ہیں. پھر اوپر گزرتے ہیں لوگ اور بے حرمتی ہوتی ہے. جی یہ تو ظاہر ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جی ہمیں سمجھ دے. صاحب ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ لوگ قبرستانوں کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں. جی بالکل. سوال آپ یہ ہونا چاہیے کہ کیا قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھنا یا نماز پڑھنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، اب بھی مطلب ہے کہ وہاں پہ اگر ہم جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے وہاں بھی لوگ ہوں، لوگ قرآن قبروں کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب کہ قرآن و سنت کے اندر اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ قبرستان کے اندر آ کر قرآن پڑھیں. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہا کہ گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو اور نمازیں پڑھو. قبرستان کے اندر نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ہم وہاں پہ دعا کرتے ہیں. ہاں دعا تو جائز ہے، لیکن آپ وہاں پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں یا آپ وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اب جانتے ہیں کہ جنازہ کے اندر سجدہ نہیں ہے، اسی لیے نا کیونکہ قبرستان کے اندر جنازہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے بغیر کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. تو آپ مطلب ہے کہ جب قبرستان کے اندر آ کے نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ یار نعوذ باللہ یہ لوگ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اس لیے دین قبرستان یہ جو ہے قبر کے اوپر بجری یہ ڈالنا سنت ہے نہیں، یہ قبروں کے اوپر جو بجری وغیرہ ڈالنا ہے نا یہ کوئی منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مٹی وغیرہ ہاں مطلب ہے کہ جو ہے یہ کچھ علاقوں کے میں اس طرح کی زمین ہوتی ہے کہ قبر وہ نا ختم ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے. تو جب بجری ڈالیں گے نا تو پانی سے اس کی حفاظت رہے گی. یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف حفاظت کے لیے کیا ہوا ہے. بالکل. ناظرین ہم یہی کہیں گے آپ کو کہ ہم اپنے پیاروں کا خیال کیوں نہیں رکھتے اور کس حد تک ہم گزر جاتے ہیں ان کی محبت میں جب یہ زندہ ہوتے ہیں، اور جب یہ وفات پا جاتے ہیں تو ہم قبر فراموش کر دیتے ہیں. ہم قبر کہتے ہیں قبرستان شہر خاموشہ ہے. وہ دیکھیں اگر آپ کا کیمرہ مین وہاں پہ وہ ایک عورت ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے، وہ لیڈیز بالکل جی وہ ان کے ہاتھ کے اندر قرآن مجید بھی ہے جی، وہ لیڈیز قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں. ناظرین کل وہ آپ کی خاطر کہاں تک چلے گئے، یہاں تک آپ کی ٹینشنوں کی وجہ سے، کیونکہ سب ایسے ہی ہے. اور آج ہم ان کی قبروں پہ آنا اور دو بول آ کے ان کی مغفرت کے لیے وہ بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو کل کو ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے پیچھے جو دعا کرنے والے ہیں وہ ہم کون چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی میں آخر میں ایک ویڈیو بنانے کا میرا خیال مقصد پورا ہو جائے گا صرف اس بات سے کہ آپ نے، میں نے، سب نے یہی سوچنا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے مہینے کے اندر سال میں کتنی بار ان کی قبر پر جاتے ہیں. اگر آپ مطمئن ہیں کہ میں مہینے، ہفتے بعد، 2 دن بعد اپنے والدین کی اگر آپ سالوں سال نہیں جاتے تو یقین کریں آپ کی زندگی کا مقصد میرے خیال سے ختم ہے. اگر تو کوئی انسان اپنا سمجھدار ہے، اس کو اللہ نے سمجھ دماغ دیا ہوا ہے، تو وہ اس چیز کو ضرور سوچے کہ مجھے کتنے، اب مجھے بتائیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر کے ممالک میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلے جاتے ہیں 20 سال آتے نہیں واپس اپنی ماں کی قبر پر. والدین کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے صرف کس لیے کہ دولت کی وجہ سے، دولت ہم حاصل کر لیں. یا جس آدمی نے ساری زندگی دولت میں خرچ کر دی اور وہ جناب اپنے والدین کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، اس کو کیا فائدہ؟ ساری زندگی کیا دولت کرے گی اس کی؟ ناظرین بالکل نہایت ہی افسوس ہے کہ یقین جانے دل کسی وقت خون کے عنصر ہوتا ہے کہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے ہماری پرورش کیا، اور وہ میں کسی وقت سوچتا ہوں، میرا والد نہیں ہے تو میں کسی وقت سوچتا ہوں میں قبرستان اگر ایک ہفتہ نہ جاؤں تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار وہاں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. پتہ نہیں ساتھ والی قبر والے نے قبر نکال کے مٹی
اس قبر کے اوپر کر کے اور قبر کو نقصان نہ پہنچایا ہو. تو اندر کے حالات تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی شہر خاموشہ میں لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ناظرین آپ بھی بالکل آئیں اور اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.